جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، قرآن کریم میں جو واقعہ موسیٰ ہے اور جن ہستی سے ان کی ملاقات ہوئی جنہیں بہت سارے مفسرین نے تقریباً اجماع کے ساتھ حضرت خضر کے نام سے یاد کیا ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری سمجھنے کی باتیں ہیں اور اس سے ملتے جلتے کچھ واقعات بھی۔ تو رجال الغیب میں جو تصور خضر ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور اب تک موجود ہے، اس پر آپ کچھ ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی یونیک موضوع ہے آج کا، اور اکثر اوقات ایسے موضوعات کو ڈسکس کم ہی کیا جاتا ہے۔ تو بہت پیاری گفتگو آپ نے کی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، اور ابتدائی باتیں کچھ ہو گئیں۔ میں رجال الغیب کے بارے سے ایک دو باتیں کر کے خضر علیہ السلام پہ آنا چاہوں گا۔ کیوں نہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اسلام دین کامل ہے جی، انسانی شخصیت کے ارتقاء کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں، اگر اسلام ان کو ایڈریس نہیں کرتا تو پھر اسلام خدا نخواستہ ایک ناقص دین۔ بے شک۔ رجال الغیب کیا ہے؟ رجال الغیب ایک فرد کے ارتقاء کی منزلیں ہیں۔ درست ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، ہم نیٹشے اگر سپرمین کی بات کریں اسے نصاب کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ واہ، بہت اچھا۔ جو دیوانہ تھا، جس کی زندگی کے 8 سال پاگل خانے میں گزر گئے، بالکل عملاً، اور وہ ایک ایسا تصور ہے جو کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ جی۔ اور اگر رجال الغیب کی بات ہو تو سارے رجال الغیب اس پہ حملہ ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عجیب صورتحال ہے۔ کیا کہہ رہے ڈاکٹر صاحب رجال الغیب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور نیٹشے کا سپرمین وہ ہے جو صرف اپنے نفس کا پرست جی ایسا ہی ہے۔ اتنا بڑا واضح فرق ہے، اس کو آپ نے نصاب کا حصہ بنایا ہوا ہے، جی، جس نے حقیقت میں کبھی ڈل نہیں۔ اور اس سے بے دکتے ہیں۔ اس سے بھی دیکھتے ہیں وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی۔ یس۔ قرآن مجید ہے، جب انبیاء کے ساتھ لوگ جھگڑے تو دور کی دنیا سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے۔ اللہ، یہ رجال الغیب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، کوئی اعتقادی جہت ہے، جی، کوئی نصی جہت ہے، کوئی ہسٹوریکل ڈائمنشن ہے جس کی وجہ سے رجال الغیب پہ اعتراض کیا جائے۔ کس وجہ سے ہم اعتراض کرتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ خضر علیہ السلام پہ ڈاکٹر صاحب جب آتے ہیں، آپ نے بہت ترتیب کے ساتھ ایک ارشاد فرمایا سوال۔ خضر علیہ السلام کی ہستی اتنی جامع ہے، یہ رجال الغیب کی نمائندہ بھی ہے اور رجال الغیب کی تشکیل کا پورا ضابطہ بھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ کمال ہے خضر علیہ السلام کی ذات کے اندر۔ جو ہمیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز ملتی ہیں، حضرت بلیہ ابن ملکان آپ کا نام ہے، اور آپ کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ خشک زمین پہ بھی چلیں تو جہاں پاؤں رکھیں وہ سبزے میں بدل جائے۔ یعنی خضر کا مطلب سبزی ہوا، سبزہ، سرسبز ہونا، سرسبز ہو جانا۔ اچھا، تو یعنی موت کو حیات میں بدلنے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مایوسی کو امید میں بدلنے خود والا، اسی میں دیکھ لیجیے، نیستی کو ہستی میں بدلنے والا، یہ خضر ہے۔ واہ۔ یعنی جو خضر کے نام کے اندر موجود ہے کہ خضر کہتے کس کو ہیں۔ اور مقام و مرتبہ کے علامہ نے کہا نا کہ کشتی مسکین ہو، جان پاک و دیوار علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ علامہ صاحب نے کس طرح خضر علیہ السلام کو ٹریبیوٹ پیش کیا اور ان سے سوال جواب کیے ہیں۔ خضر راہ، خضر راہ ایسی طویل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، خضر راہ کے بارے میں تو ہم حضرت علامہ کی ذکر آ گیا، ان کی بایوگرافی دیکھتے ہیں تو خضر راہ تو لکھی خضر سے ملاقات کے بعد ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ علامہ کی بایوگرافی میں یہ چیز موجود ہے کہ علامہ بیٹھے ہیں اور وہ کوئی دوسرے اوپر دوسری تیسری منزل جہاں وہ رہتے تھے، بالکل، کوئی بابا جی آئے انارکلی میں، جی انارکلی میں آئے تو انہوں نے کہا اقبال کیوں پریشان ہو، علامہ ملت کے حالات جو ہے وہ، تو انہوں نے کہا کیا تم نے مولانا روم کی بات ہی سنی؟ ہر بنا کوہنا کے آباداں کنت، اولان بنیاد را ویران کنت، تو اور بات کر کے واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا بشکر دیکھنا ہے بابا جی ایسے، دیکھا دروازہ تو بند ہے، بابا جی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس نظم کے اندر یہ شعر موجود ہے اور خضر کی زبان سے کہوایا ہے۔ اور جب اعتراض کیا سید سلمان ندوی اور بقیہ لوگوں نے یہ کیسی نظم، اس میں شاعری نہیں ہے، تو علامہ نے کہا خضر شاعری نہیں کرتا، اس میں شاعری ڈالنا اور شاعرانہ وہ لطافتیں ڈالنا یہ خضر کے مزاج کے خلاف ہے، خضر بات کر رہا ہے۔ کمال ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے تو خضر سے باتیں کر کے ہم تک پہنچائی ہوئی ہیں۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب خضر علیہ السلام کی شخصیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں، میں جیسے عرض کیا، ایک تو یہ خود رجال الغیب کے نمائندہ یہ مانا ہے کہ اب تک خضر علیہ السلام کے وجود کو اہل حق محسوس کرتے رہے ہیں، بے شک، ملاقاتیں ان کے ساتھ استفادہ، اس میں حضرت علامہ کا ذکر کر دیا۔ ہمارے شیخ طریقت حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی کے والد گرامی فقیر محمد خضری ہیں، جو عام آدمی تھے جس طرح کاشتکار، ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی تو وہاں سے سلسلہ طریقت کا آغاز ہوا، ساری تربیت خضر علیہ السلام نے، کیونکہ نام کے ساتھ ہی خضر آ گیا، ان کا نام ہی بن گیا فقیر محمد خضری۔ تو خضر علیہ السلام کی ساتھ ملاقاتیں اور ان کے استفادے کے اتنے ایویڈنسز ہیں، اتنے واقعات ہیں قرآن مجید میں۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جب موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کو وقت چونکہ کم ہے چند اشارے بالکل، کرنا چاہوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے ان کے دعا کے نتیجے میں، آرزو کے نتیجے میں کسی صاحب علم تک پہنچنے کے لیے حکم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات ارشاد کی. یہ بھی ہماری تربیت کے لیے، ورنہ ہماری خود تربیت کے موسیٰ لیے علیہ بلا السلام شبہ والسلام سے انبیاء بڑا کا علم. ہر معاملہ ہماری تربیت کے لیے، کیونکہ وہ ایک پروٹوٹائپ ہے نا ہمارے سامنے، ایک رول ماڈل ہے. یس. اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم کو کہا اب خضر کو ڈھونڈنا ہے، میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک میں اس جگہ نہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں. سبحان اللہ. خضر اس شخصیت کو کہتے ہیں جس میں دو دریا ملتے ہیں، کمال ہے، دو دھارے مل رہے ہیں، جس میں ظاہر اور باطن اکٹھا ہوتا ہے. واہ واہ. جس شخصیت میں ظاہر و باطن اکٹھا ہو اس کا مقام کیا ہے؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. علما. پھر وہ اس شخصیت کے پاس جا پہنچے جن کو ہم نے رحمت سے نوازا اور اپنے علم سے نوازا. واہ. اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ڈاکٹر صاحب، جی. یعنی کس طرح کشتی کا واقعہ پیش آیا، کس طرح آگے نفس ذکیہ ایک یعنی نوجوان ظاہراً یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی پیش آیا، اور کس طرح دیوار بنانے کا واقعہ پیش آیا. اب دیکھیں یہ سارے کام ہو گئے. اس میں صرف دو باتیں میں عرض کروں گا. جی. کشتی کا معاملہ زمانہ حال سے متعلق تھا، صحیح. بچے کا معاملہ مستقبل سے متعلق تھا، اور دیوار کا معاملہ ماضی سے متعلق واہ تھا. واہ واہ. رجال تینوں الغیب وہ زمانے آ گئے ہیں جن کے سامنے سارا زمانہ آت کے تھے. کمال ہے، کمال ہے. اور سارے کام کرنے کے بعد جو انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی، اس میں ایک اصول دیا. جی. صاحب کمال کون ہوتا ہے؟ ما فعلت عن امری، میں نے خود تھوڑا ہی کیا، واہ واہ واہ. وہ امر الہی کے تحت ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو میں نے کیا امر الہی کے تحت کیا ہے. تو امر الہی کی حقیقت کا عارف بالکل، اور اس کے مطابق فنکشن کرنے والا، اپنی ذات سے گزر جانے والا اور انسانین کے لیے سراپا فیض بن جانے والا، یہ ہوتے ہیں من جملہ رجال الغیب.